مثلا ایک کمزور آدمی ہے، اللہ نے اس کو کسی نعمت سے نوازا ہے، کوئی خوشحالی دے دی ہے، اب امیر آدمی جو اس کے ساتھ ہی رہتا ہے وہ اس کی ٹوم میں لگ جائے گا، یہ کہاں سے لاتا ہے، اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں تھا، یہ کہاں سے اتنے یہ چیزیں لے کے آ رہا ہے، پھل لے کے آ رہا ہے، کھانے اچھے اچھے لے کے آ رہا ہے، یعنی ایسے یہ معاشرے کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ولا تجسسوا، تم جاسوسی نہ کرو۔ اور تیسری اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ تمہارا بعض کی غیبت کرے، ٹھیک ہے۔ اب جو آدمی جاسوسی کرے گا، جاسوسی کرنے کے بعد وہ غیبت تک جائے گا، ٹھیک ہے، کہ کوئی آدمی موجود نہیں ہے، اب اس کی وہ غیبتیں کرے گا، اس کی چولیاں کرے گا، اس کی برائیوں کو ذکر فرمائے گا، تو اس سے بھی اسلام نے منع فرمایا کہ جو آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے، جس کو پتہ چل جائے کہ میرے بارے میں فلاں آدمی نے کوئی بات ایسی کی ہے جو اسے ناپسند لگی ہے، تو ظاہر بات ہے نہ وہ اس سے ملے گا، نہیں اس سے دور رہے گا، اور اختلاف جو ہے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو ولا یغتب بعضکم، اور نہ تمہارا بعض کی غیبت کرے، ٹھیک ہے۔ تو غیبت کیا ہے اس کے بارے میں ذرا آپ نے سننا ہے کہ غیبت کس کو کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے سوال کیا ہے، پوچھا ہے کہ اتدرون ما الغیبہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہے غیبت کا کہ تم جانتے ہو غیبت کیا ہے، حالانکہ یہ بات اتنی مشکل نہیں تھی کہ لوگوں کو پتہ نہ ہو، لیکن لوگوں کو انتہائی اہم کام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ یہ کام بڑا اہم ہے، یہ بڑا غلط قسم کا بہت غنونا جرم ہے، بڑا غنونا گناہ ہے، تو تاکہ لوگ اس گناہ کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ اتنا بڑا خطرناک گناہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں تدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ قالوا، کہا اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی غیبت کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو انہیں پتہ ہوتا تھا وہ بتا دیتے تھے کہ یہ اس کا فلاں جواب ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا مال مفلس، مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے۔ یعنی جن سوالات کا جواب آتا ہوتا تھا صحابہ کرام بول دیا کرتے تھے، اور جن سوالوں کا جواب ان کو نہیں آتا ہوتا تھا تو سیدھی بات کہہ دیا کرتے تھے اللہ و رسول عالم، اللہ اور رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو ہمیں بھی ایسے ہی کہنا چاہیے، جس چیز کا علم نہ ہو تو ہم کہہ دیں کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تمہارے اپنے بھائی کو اس چیز کے ساتھ یاد کرنا جس کو ناپسند کرتا ہو، اس کی غیر موجودگی میں آپ اس کو ایسی چیز کے ساتھ، ایسی کام کے ساتھ یاد کر رہے ہیں کہ آپ کی موجودگی اگر اس کو پتہ چل جائے، بتا دیا جائے تو اس کو ناپسند کرے۔ قال، تو آدمی نے کہا افرائیتا، تو صحابی نے کہا افرائیتا ان کان فی اخی ما اقول، اگر وہ چیز اس بھائی کے اندر وجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو پھر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان کان فیہ ما تقول فقد کذبتہ، اگر تو وہ چیز اس کے اندر موجود ہے جس کو تم ذکر کر رہے ہو، جس برائی کو تم بیان کر رہے ہو، تو تم نے اس کی غیبت کی۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ، اگر وہ چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے، وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے، فقط بہتہ، پس تم نے اس پر بہتان لگا دیا، ٹھیک ہے۔ تو ایک چیز جس کے اندر موجود ہے برائی ہے، اس کے اندر غلط کام موجود ہے، آدمی ذکر کرتا ہے تو وہ اس کی غیبت کر رہا ہوتا ہے، برائی بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ اس کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے تو گویا کہ اس نے اس پر الزام لگا دیا، تہمت لگا دی۔ ٹھیک ہے۔ تو غیبت آدمی کس طرح کرتا ہے کسی کی؟ کہ غیبت آدمی کسی کے بدن کو دیکھ کر اس کی برائی بیان کر دیتا ہے، بدن، جسم پر، ٹھیک ہے، بدن کو دیکھتا ہے تو اس کی غیبت بیان کر دیتا ہے، مثلا یہ اندھا ہے، یہ لنگڑا ہے، یہ کانا ہے، گنجا ہے، ٹھنگنا ہے، لمبوترا ہے، یہ کالا کبڑا ہے، اس طرح کا لفظ استعمال کرے تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کے بدن کی غیبت ہو رہی ہے۔ اور بعض دفعہ
دین کے بارے میں بھی غیبت ہوتی ہے کہ فلاں جو ہے وہ مطلب کہ منافق قسم کا آدمی ہے، وہ تو اس نماز پڑھنا اسے پسند نہیں ہے، وہ تو چوروں کے ساتھ بیٹھتا ہے، ایسے میں جو ہے آدمی غیبت کرتا ہے۔ اور اس طرح عام طور پر یہ بھی دنیا کے بارے میں لوگ غیبت کر دیتے ہیں کہ یہ نکمہ ہے، بڑا باطونی ہے، اور کسی کی ذات پہ بھی اٹیک کیا جاتا ہے، یہ مرچی ہے، یہ نائی ہے، یہ فلاں فلاں ایسے۔ تو یہ غیبت کی مختلف صورتیں ہیں۔ بدن کی غیبت ہو جاتی ہے، اس کے بولنے پر بھی اس کی غیبت ہو سکتی ہے، اس کی لینگویج زبان کس طرح کی، وہ توتلا بولتا ہے یا وہ کس طرح بولتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح اس کے کاروبار تجارت کے بارے میں بھی غیبت ہو سکتی ہے۔ اب غیبت کی کچھ صورتیں جائز ہیں، ٹھیک ہے، کچھ وہ غیبت کی صورتیں جائز ہیں، اور وہ 6 صورتیں محدثین نے بیان کی ہیں، جن میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی پر ظلم ہو رہا ہو، مظلوم آدمی آپ نے ظلم کی فریاد کر سکتا ہے۔ ایک آدمی تو اس پہ ظلم ہوا ہے، وہ اپنے ظلم کو بیان کر سکتا ہے، ایسے آدمی کے پاس جو اس ظلم کا خاتمہ کر سکتا ہو۔ قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تعالیٰ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا سوائے اس کے جن پر ظلم کیا گیا ہو۔ تو جس پر ظلم ہو وہ اس ظالم کے بارے میں بتا سکتا ہے، اس نے فلاں چیز کے ساتھ مجھ پہ ظلم کیا ہے، اس نے میرا حق غصب کیا ہے، یا فلاں موقع پر اس نے مجھے زیادتی کی ہے۔ لیکن اس آدمی کے ساتھ اپنے ظلم کو بیان کرنا جو اس ظلم کا ازالہ کر سکتا ہو، ظلم کا خاتمہ کر سکتا ہو۔ اور اس طرح کسی گناہ یا برے کام کو روکنے کے لیے ایسے لوگوں کو اطلاع دینا جو اس کے ساتھ مل کر یا خود اسے روک سکیں، ٹھیک ہے، کوئی گناہ یا برا کام ہے تو اس کو روکنے کے لیے آدمی ایسے آدمی کو بتا سکتا ہے جو اس کام کو روک سکتے ہوں، اس گناہ کا خاتمہ کر سکتے ہوں۔ تو ایسے گناہ کا ذکر کرنا کسی کے سامنے اس نیت سے کہ اس گناہ کو روکا جائے، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں اس کی تذلیل نہ ہو، ٹھیک ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے تحت یہ بات ٹھیک ہے۔ اچھا، کسی مفتی سے فتویٰ لینے کے لیے آپ کسی مفتی کے پاس جاتے ہیں، فتویٰ لیتے ہیں کہ فلاں آدمی وہ ایسے کرتا ہے، اس نے کسی کو طلاق دے دی ہے، یا اس نے فلاں کے ساتھ لڑائی کی ہے، یا اس نے کسی کو گالی دی ہے، اس نے کسی کی چوری کی ہے، یعنی آپ کسی مفتی کے پاس فتویٰ لینے کے لیے کسی کی برائی کو بیان کر سکتے ہیں، تو یہ جائز ہے، کیونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے، جس طرح کہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاوند ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ابو سفیان بخیل آدمی ہے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخیل آدمی ہے، مجھے اتنا خرچ نہیں دیتا جو میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو جائے، تو کیا میں اس کے علم کے بغیر اس کے مال میں سے لے لیا کروں؟ اب یہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ وہ وکیل آدمی ہیں، فتویٰ لینے کے لیے آئی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اتنا خرچ آپ لے سکتی ہو جتنا آپ اور آپ کے بچوں کے لیے کافی ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا تمہارے بچوں کے لیے اتنا کافی ہو، معروف طریقے کے ساتھ لے لیا کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اپنے خاوند کا عیب بیان کیا، اس کا بخل پن ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا ہے، اور پھر آپ نے ان کا حل بتایا۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے اور انہیں شر سے بچانے کے لیے کسی برائی سے آگاہ کیا جائے تو یہ جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ مثلاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذنوا لہو بیس اخو العشیرہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، اسے اجازت دے دو، یہ خاندان کا بہت برا آدمی ہے، ٹھیک ہے، وہ برا آدمی تھا، تو اس کے شر سے بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ استعمال کیے، اس کے سامنے نہیں بول کے کہ وہ آ رہا ہے تو اس کو کہا کہ تم برا آدمی ہے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے وسلم کے پاس وہ آدمی آیا تو آپ وسلم فرمایا یہ ضرور سے اجازت دے دو، یہ خاندان کا برا آدمی ہے، یعنی یہ کوئی نہ کوئی شر پہنچائے گا، کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کر دے گا۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس شخص کی برائی سے آگاہ کرنا ضروری خیال فرمایا، تو مسلمانوں کی خیر خواہی میں اور انہیں شر سے
بچانے کے لیے بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں اس میں۔ حدیث کے راویوں پر اور مقدمے کے گواہوں پر جرا جائز بلکہ واجب ہے۔ حدیث کے جو راوی ہیں ان پر بھی جرا کی جا سکتی ہے، کیونکہ دین اسلام جو ہم تک پہنچا ہے اس میں حدیث کے ذریعے اور قرآنی آیات کے ذریعے پہنچا ہے۔ جو حدیث ہمارے ہاں پہنچی ہیں ان میں کئی راوی ہیں، ان کے بارے میں معلوم کرنا کہ وہ راوی کیسا ہے، وہ سکہ ہے یا اس کا حافظہ کمزور ہے، یا وہ جھوٹ بولتا ہے، غلط بیان نہیں کرتا ہے، اس طرح کی راویوں کے بارے میں جائزہ لینا یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس طرح جب کوئی شخص کسی کے ساتھ رشتہ کرنے یا امانت رکھنے یا مشارکت کرنے یا ہمسائیگی اختیار کرنے، کاروبار یا کوئی اور معاملہ کرنے کے متعلق مشورہ پوچھے تو صحیح سی بات بتا دیں۔ کوئی آدمی آپ سے کسی آدمی کے بارے میں پوچھتا ہے، آپ رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کہیں شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں اور اپنے ان ہمسایوں کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں، ہمسایوں کے بارے میں پوچھے۔ آپ کسی سے کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، تجارت کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس آدمی کے بارے میں کسی سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ غیبت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے معلوم کر کے اس آدمی کے بارے میں معلوم کرنا ہے۔ اگر اچھا ہوا تو آپ وہاں پہ رہیں گے، اگر اس کے اندر غلطیاں ہوئیں یا برا ہوا تو آپ اس سے بچ جائیں گے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہم رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا معاویہ تو کنگال ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، اور ابو جہم عورتوں کو بہت مارتا ہے، تم اسامہ سے نکاح کر لو۔ اب یہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا ہے کہ میں ان سے نکاح کر لوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حقیقت بتا دی کہ معاویہ وہ کیسا آدمی ہے، وہ تو کنگال ہے، اور اس طرح ابو جہم کے بارے میں کہا کہ عورتوں کو بہت مارتا ہے۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بات بتا دی اور فرمایا تم اسامہ سے نکاح کر لو۔ تو یہ مسلمان کا حق بھی ہے کہ مسلمان کسی مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصِحْهُ کہ جب وہ تم سے مشورہ مانگے تو اس کی خیر خواہی کرو۔ ٹھیک ہے، اور اس طرح جو شخص کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرتا ہو اور لوگوں کو لوٹتا ہو، اعلانیہ شراب پیتا ہو، تو اس کے گناہوں کا ذکر جائز ہے، اور جن کو چھپانے کی وہ ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا اور جن کا ذکر کیا جائے تو اسے برائی محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ غیبت ان چیزوں کا ذکر ہے جسے وہ ناپسند کرے۔ تو جو شخص کھلا کھلا نافرمانی کر رہا ہے تو اس نافرمانی سے روکنے کے لیے آپ کسی ایسے آدمی کے پاس جا سکتے ہیں جو اس برائی سے اس آدمی کو روک دے۔ اس طرح کوئی شخص کسی لقب کے ساتھ مشہور ہو، اس کے ساتھ اس کے بغیر اس کی پہچان نہیں ہوتی، کسی لقب کے برے لقب کے ساتھ مشہور ہے اور اس کے بغیر اس کی پہچان ہی نہیں ہوتی، اور وہ اسے برا بھی نہیں جانتا، اسے اس لقب سے ذکر کرنا جائز ہے، خواہ اس میں اس کا کوئی نقصی بیان ہو رہا ہو، مثلا آمش جس کی آنکھیں چندیائی ہوئی ہوں، اور اس طرح عارج لنگڑا آدمی، اسم بہر آدمی، آما نبینا وغیرہ۔ تو اس طرح آپ برے القاب کے ساتھ کسی کو بلا سکتے ہیں کہ اس کی پہچان شناختی اسی لقب کے ساتھ ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ کیا آدمی غیر مسلم کی غیبت بھی کر سکتا ہے؟ جو غیر مسلم ہے تو غیر مسلم کی غیبت کی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی غیبت سے منع فرمایا، تو غیر مسلم کی غیبت سے منع نہیں فرمایا۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اور نہ تمہارا بعض کی غیبت کرے۔ أَيُحِبُّ کیا پسند کرتا ہے أَحَدُكُمْ تم میں سے کوئی آدمی أَن يَأْكُلَ یہ کو کھائے لحم أَخِيهِ اپنے بھائی کا میتاً مردہ، یعنی مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فَكَرِهْتُمُوهُ پس تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی نفرت دلائی ہے کہ تم کسی بھائی کی غیبت کرتے ہو، اس کی برائی بیان کرتے ہو، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی باتیں کرتے ہو، تو یہ گویا کہ ایسے ہے کہ تم مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ جس طرح مردہ آدمی اس کو اپنے بارے میں نہیں پتہ ہوتا، اس کو کفن دیا جا رہا ہے، کفن دیا جا رہا ہے، تو اس طرح ایک آدمی غیر موجود ہے، موجود ہی نہیں ہے، تو اس کی عزت کو تار کیا جا رہا ہے، اس کی عزت کو مجروح کیا جا رہا ہے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، کسی کی عزت پہ حملہ کرنا، اس کی عزت کو تار کرنا، اس کی برائیاں کرنا، غیبتیں کرنا، تو یہ ایسے ہی ہے
کہ وہ غیر وجود ہے، مردہ ہے، تو آپ اس کا گوشت کھا لیں۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر یہ بات کر فرمائی کہ لوگ اس سے شدید نفرت کریں، غیبت کسی کی بھی بیان نہ کریں۔ اور ہم اکثر لا علمی میں ایک دوسرے کی غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم بیٹھتے ہیں آپس میں مل کر تو ہمارا دو آدمی بیٹھتے ہیں، دو عورتیں بیٹھتی ہیں، کوئی بھی بیٹھتا ہے، دو تین آدمی، تو ان کا موضوع تیسرے آدمی کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ واتقوا اللہ، تم ڈر اللہ سے، تو اللہ کا ڈر موجود ہوگا تو تم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکو گے۔ اگر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو تمہارے اندر یہ برائیاں موجود رہیں گی۔ تو جب بھی کوئی ایسا کام ہونے لگے، کوئی برائی ہونے لگے، تو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل میں لانا چاہیے۔ ان اللہ تواب، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم، بہت مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مہربان بھی ہے، توبہ قبول کرنے والا بھی ہے۔ تو اس طرح کسی آدمی سے ایسا کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ بندوں سے جن کی غیبت ہو رہی ان سے معافی مانگ لے کسی طریقے سے، اور اس طرح کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہمیں ان تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ ابا علیہ